الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حروف معانی کی وضاحت کا بیان تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ ان میں سے کئی کے بارے میں حروف عاطفہ میں سے ہم نے پڑھ لیا، کئی کے بارے میں آج جو شروع کر رہے ہیں وہ لاکن کے بارے میں شروع کر رہے ہیں۔ لاکن کے بارے میں شروع کر رہے ہیں۔ حروف عاطفہ میں سے ایک ہے لاکن، اور لاکنہ جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے، تو بعض جگہوں میں لاکنہ کا استعمال کریں گے اور بعض جگہوں میں لاکن کا استعمال کریں گے۔ اب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ جب یہ حروف عاطفہ کا بیان تھا تو آپ نے حروف مشبہ بالفعل لاکنہ کو اس میں داخل کیوں کر دیا؟ تو کہیں گے اس کے جواب میں کہ دونوں کی حقیقت کیا ہے، یہ استغراق کا فائدہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ استغراق کا فائدہ دینے میں دونوں برابر ہیں، لہذا مناسبت کے موقع پر بعض جگہوں میں لاکنہ حرف مشبہ بالفعل کا استعمال کرا جائے گا، اور مناسبت کے اعتبار سے بعض جگہ لاکن حرف عطف کو استعمال کریں گے۔ اب لاکنہ کس لیے آتا ہے؟ لاکن کس لیے آتا ہے؟ یہ جو آتا ہے وہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا لاکنہ للاستدراک، استدراک کے لیے آتا ہے۔ اور استدراک کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ سامنے والے کو، لغوی معنی تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کہ جو وہم پیدا ہو رہا تھا اس وہم کی تلافی کے لیے لاکنہ کا استعمال کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ دونوں بہت زیادہ پکے دوست ہیں، جہاں بھی ان کا جانا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہی جاتے ہیں۔ اب یہ اتفاق ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ ماں جانی اسحاق، میرے پاس اسحاق نہیں آیا، تو اب سامنے والا یہ سمجھے گا اسحاق نہیں آیا تو فیاض بھی نہیں آئے۔ اب یہ دونوں کے سامنے کا جو وہم ہو رہا تھا تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے کیا کہا؟ لیکن جا فیاض، لیکن فیاض آیا۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ لاکن کے ذریعے جو وہم ہو رہا تھا پیچھے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے لاکن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ ہوا استدراک کہ ما قبل سابق میں جو وہم ہو رہا تھا اس وہم کو دور کرنے کے لیے لاکن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور استدراک کی ایک تعریف تو جو یہاں آئے گی وہ یہ ہے کہ لاکن کے ما بعد کے لیے وہ حکم ثابت کیا جائے جو حکم ما قبل کے مخالف ہے۔ کیا ہے؟ لاکن کے ما بعد کے لیے وہ حکم ثابت کیا جائے جو ما قبل کے مخالف ہے۔ لیکن کے ما بعد کے لیے وہ حکم ثابت کیا جائے جو ما قبل کے مخالف ہو۔ صحیح ہے نہیں؟ اتنا سمجھ لیجیے۔ یہی فرق کیا ہے بل اور لیکن میں ہے، لیکن اور بل میں فرق۔ اب تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ لیکن جو ہے نفی کے بعد استعمال ہوگا، لیکن جو ہوگا نفی کے بعد استعمال ہوگا، لیکن بل کے لیے کوئی شرط نہیں۔ بل کا استعمال جو ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی جملہ مثبت بھی ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے کوئی جملہ منفی بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ مثال بھی سمجھائیں گے۔ مگر لیکن کا جب استعمال کیا ہوگا؟ منفی کے بعد ہوگا، تو وہاں یہ شرط یہ ہے کہ عطف المفرد علی المفرد ہو۔ مثال کے طور پر ما جانی خالد و امر، ما جانی خالد لیکن حامد، میرے پاس خالد نہیں آیا لیکن حامد آیا۔ دیکھیے عطف المفرد علی المفرد ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ جملہ کیا ہے؟ منفیہ ہے۔ صحیح ہے؟ تو لیکن کا استعمال کب ہوگا؟ لیکن نفی کے بعد اس وقت استعمال ہوگا جبکہ عطف المفرد علی المفرد ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ مثلا ہم یہاں پر یہ کہہ دیں
رأيت رجلا لیکن خالدا، یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے جملہ منفیہ نہیں ہے، نفی کے بعد نہیں ہے، نفی کے بعد نہیں ہے. تو یہ شرط یاد رکھ لیں کہ لیکن نفی کے بعد اس وقت آئے گا جبکہ عطف المفرد علی المفرد ہو، اور اگر ایسا نہ ہو جملہ منفیہ کے بعد نہ ہو تو یہ درست پھر نہیں ہوگا. لیکن برخلاف بل کا استعمال جو ہے اس وقت بھی ہوگا چاہے اس سے پہلے جملہ مثبتہ ہو یا اس سے پہلے جملہ کیا ہو، منفیہ ہو. مثلا یوں پر جیسے کہ آپ دونوں صورتیں کہہ سکتے ہیں، یہاں پر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ضربت زیدن بل خالدا، صحیح ہے. ایک یہ کر سکتے ہیں یہاں جملہ مثبتہ ہے اس کے پہلے، اور دوسرا یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ما ضربت زیدن بل خالدا. تو اس طرح کے دونوں استعمال یہاں پر ہو سکتے ہیں. تو حاصل کلام کے ایک فرق نکلا ان کے درمیان کہ لیکن جو ہے وہ نفی کے بعد اس وقت استعمال ہوگا جبکہ عطف المفرد علی المفرد ہو، اور بل کے درمیان بل کیا ہے دونوں کے بعد استعمال ہو سکتا ہے چاہے اس سے پہلے جملہ منفیہ ہو یا مثبت. ایک فرق ہو گیا ان کے درمیان. دوسرا فرق یہ ہے کہ لیکن اور بل کے درمیان دوسرا فرق یہ ہے کہ لیکن جو ہے کا مقتضی اپنے ما بعد کو ثابت کرنا ہوتا ہے. لیکن کا مقتضی جو ہوتا ہے وہ اپنے ما بعد کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اور ما قبل کی نفی وہ نفی کی دلیل یعنی حرف کے نفی کے ذریعے پیدا ہوگی نہ کہ حرف لیکن سے. اسے مٹائیں، سمجھے اس کو. اب یوں سمجھے اس کو، ایک تو فرق ہو گیا لیکن اور بل کے درمیان. اچھا یہ عطف الجملہ عطف المفرد علی المفرد ہو تب یہ ہے، اگر اس کا لیکن کا استعمال اگر جملوں میں ہو، عطف الجملہ علی الجملہ ہو، عطف الجملہ علی الجملہ ہو تو پھر لیکن سے پہلے نفی کا ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ آئے؟ اگر عطف الجملہ علی الجملہ ہو تو لیکن سے پہلے حرف نفی کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اب بلا تعین دونوں جملوں میں سے کسی ایک کا مثبت اور کسی ایک کا منفی ہو جانا ہی کافی ہو جائے گا. دونوں جملوں میں سے کوئی ایک منفی یا مثبت ہو جائے کافی ہو جائے گا. مثلا یوں ہم کہہ دیں جانی زید لیکن امر لم یاتی. دیکھیے آ گیا جانی زید لیکن امر لم یاتی، جملہ ہے عطف الجملہ علی الجملہ، تو پورا پہلے والا جملہ مثبت ہے، حالانکہ مفرد ہو تو کیا ضروری ہے، منفی ہونا ضروری ہے. تو جانی زید لیکن امر لم یاتی، اب کوئی ایک منفی ہو جائے کافی ہو جائے گا. کب؟ جبکہ عطف الجملہ علی الجملہ ہو. اب دوسرا لیکن اور بل کے درمیان جو فرق ہے جو ہے، ایک تو فرق ہو گیا آپ کا کہ لیکن کا مقتضی جو ہوتا ہے وہ اپنے ما بعد کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اپنے ما بعد کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اور ما قبل کی جو نفی ہوتی ہے وہ حرف لا سے جو ہوتی ہے وہ حرف لا سے ذریعے ہوگی نہ کہ حرف لیکن کے ذریعے. مثال کے طور پر آگے بیان کریں گے، لے فلان علیہ الف قرض فقال فلان لا لیکنہ غصب. اب دیکھیے لا جو یہاں لگا ہوا ہے یہ اس سے نفی ہو گئی اس پہ کی، اور یہ جو ہوگا یہ ثابت کرنے کے لیے آئے گا. کیا سمجھے اس کو کہ ماں بات کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن جو آئے گا وہ اس کو ثابت کرے گا، اور ماں قبل کی جو نفی ہوگی وہ اس حرف لا سے ہو جائے گی. سمجھا کہ حرف لا جو پہلے ہم بولیں گے اس حرف لا سے اس کی نفی ہو جائے گی پہلے والے کی، اور لیکن کے بعد والا جملہ جو ہوگا وہ ثبوت پہ دلالت کرے گا. لیکن شرط ہے یہ یاد رکھیں اس میں کہ کیا بیان کیا کہ
لیکن کا جو مقتضا ہے وہ اپنے ما بعد کو ثابت کرنا ہوگا، اور ما قبل کی جو نفی ہوگی وہ حرف لا سے ہو جائے گی، صحیح ہے نہیں؟ اور برخلاف بلکہ جو ہے اپنے ما بعد کو ثابت کرتا ہے اور ما قبل کی نفی جو بوجہ وضع کرتا ہے، برخلاف بلکہ کہ وہ اپنے ما بعد کو ثابت کرتا ہے اور ما قبل کی جو نفی ہے بوجہ وضع کرتا ہے۔ اب یہاں پر اس وقت انہوں نے کہا لیکن کا استعمال جو ہے کیا گیا، وہ ضروری ہے دو چیزیں، ایک تو کلام متصل ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ کلام کے متصل ہونے کے لیے کہ نفی اور اس بات کا محل بھی الگ الگ ہو، یعنی جس کلام میں لیکن کا جو استعمال کیا گیا ہے تو اس میں جملہ مثبتہ کا تعلق محل ایک نہ ہو، جملہ مثبتہ اور منفیہ کا محل ایک نہ ہو۔ مثال سمجھائیں گے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو اس میں جملہ مثبتہ اور کا محل ایک نہ ہو، جس کلام میں جملہ مثبتہ بھی الگ ہو اور جملہ منفیہ بھی ہوگا تو اس بات کا تعلق کسی اور چیز سے ہوگا اور منفیہ کا تعلق کسی اور چیز سے ہوگا۔ اگر دونوں کا محل ایک ہی ہو جائے تو پھر وہاں یہ جو ہوگا لیکن استدراک کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ایک الگ سے مستانفہ مانا جائے گا، اسے اثر نو کلام شروع ہو رہا ہوگا وہاں پر۔ آپ یہاں مثال کے ذریعے سمجھیں گے کہ کلام کیا کہا انہوں نے، دو شرطیں ہیں، کلام متصل بھی ہونا چاہیے، بولنے والے نے بول کر کے خاموش نہ ہوا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کلام میں اندر ایک جملہ منفیہ اور مثبتہ دو ہیں، تو جملہ منفیہ کا محل الگ ہو، جملہ مثبتہ کا یعنی اس بات کا تعلق کسی اور چیز سے ہو اور نفی کا تعلق کسی ایسا نہیں ہوگا جس سے نفی کا تعلق ہے اس سے اس بات کا تعلق بھی ہو جائے۔ اب تھوڑا سا یہاں دیکھ لیں اور انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ فصل لیکن للاستدراک، لیکنہ یہ استدراک کے لیے آتا ہے بعد النفی، نفی کے بعد، فیکون موجبہ اثبات ما بعدہ، تو اب اس کا جو موجب ہوتا ہے، لیکن کا جو موجب ہوتا ہے اثبات ما بعدہ، لیکن کے ما بعد کو ثابت کرنا ہوتا ہے، لیکن کے تو بعد والے کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ فاما نفی ما قبلہ، رہا لیکن سے پہلے والے کی نفی، لیکن سے پہلے والے کی نفی، فثابت بدلیل، تو یہ اس کی دلیل سے ہی ثابت ہوتی ہے، یعنی حرف نفی کے ذریعے سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ ترجمہ آ گیا؟ تو رہا اس کا موجب ما بعد کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ما قبل کی نفی تو یہ اس کی دلیل سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں والعطف بہذہ الکلمہ، اور عطف جو اس کلمے کے ذریعے سے، کس کلمے؟ لیکن کے ذریعے سے، کلمے کے ذریعے، انما یتحقق، اس وقت ثابت ہوتا ہے، عند اتساق الکلام، کلام کے متصل ہونے کے وقت، کلام کے عطف کے لیے اس وقت مانیں گے جب کلام متصل ہو، اور اگر کلام منفصل ہو جائے تو وہاں پر وہ عطف کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہ الگ سے استیناف، ایک الگ جملہ شروع ہوگا۔ یہ چیز سمجھتے رہیے، آگے کی بحث اسی پر ڈیپینڈ ہے آپ کی۔ کلام وہ متصل ہو، فَإِن كَانَ الْكَلَامُ مُتَّصِقًا، اگر وہ کلام متصل ہو، يَتَعَلَّقُ النَّفِيُّ بِالْإِثْبَاتِ الَّذِي بَعْدَهُ، تو نفی جو ہوگی وہ متعلق ہوگی اس اس بات سے جو لیکن کے بعد ہے۔ تو نفی کیا ہوگی؟ تو اگر یہ کلام متصل ہے تو لا، جو لا حرف نفی آیا ہوگا، تو لا یہ نفی جو ہے متعلق ہوگی اس بات سے جو کس کے بعد ہے؟ لیکن کے بعد ہے۔ الا، اور اگر کلام متصل نہ ہو، اور اگر کلام فَهُوَ مُسْتَانِفٌ، تو وہ کیا ہوگا؟ لیکن کو حروف ربط کے لیے نہیں مانیں گے بلکہ کس لیے؟ اثر نو، وہاں سے ایک کلام شروع ہو رہا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اب انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ مثالہ ما ذکرہ محمد علیہ الرحمہ فی الجامع، اس کی مثال جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کبیر میں ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ اذا قال لفلان علی الف قرض فقال فلان لا ولکنہ غصب لزمہ المال،
امام محمد جامع صغیر میں فرماتے ہیں جب مقر، ایک ہوتا ہے مقر اقرار کرنے والا، ایک ہوتا ہے مقر لہو جس کے لیے اقرار کیا گیا. امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا جب مقر نے یہ اقرار کیا لفلان، فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں بطور قرض. کیا ہیں؟ بطور قرض ہیں. اب کہہ رہے ہیں فقال فلان، فلاں نے کہا لا نہیں، ولکنہ غصب، لیکن کیا ہیں یہ؟ غصب کے ہیں. لزمہ المال، تو اب مقر جو اقرار کرنے والا تھا اس پر 1000 لازم ہو جائیں گے. 1000. آپ دیکھیں یہاں پر کہ نفی کا تعلق کس سے ہے؟ نفی کا تعلق ہے سرقہ سے، نفی کا تعلق ہے قرض سے. اس نے کہا تھا کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں قرض کے، اس نے کہا لا، یعنی کس کی نفی کی اس نے؟ قرض کی نفی کی اس نے. لیکن اس بات کس کا کر رہا ہے؟ غصب کا کر رہا ہے. یعنی جملہ منفیہ کا تعلق الگ چیز سے ہے، جملہ مثبتہ کا تعلق الگ چیز سے ہے، دونوں کا محل کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب گویا کہ اصل وہ جو ہے نفس 1000 کی نفی نہیں کر رہا ہے، اصل سبب کی نفی کر رہا ہے. سبب کی نفی کر رہا ہے کہ جو 1000 ہیں تیرے اوپر وہ قرض کے نہیں ہیں، وہ بلکہ وہ کس کے ہیں؟ غصب کے ہیں. اس لیے اقرار کرنے والے پر 1000 لازم ہوں گے. کیا کہا تھا؟ کلام متصل ہو اور جملہ منفیہ اور مثبتہ کا محل بھی علیحدہ علیحدہ ہو. جملہ منفیہ کا محل کیا ہے؟ قرض ہے. جملہ مثبتہ لاکن سے جو شروع ہو رہا ہے اس کا محل کیا ہے؟ غصب ہے. اور کیا ہے؟ کلام متصل ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ لاکن اپنے ما بعد کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. ما قبل کی نفی ہو جائے گی اور ما بعد کا ہو گیا. اذا قال المقر لفلان علی الف قرض، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 بطور قرض ہیں. فقال فلان، تو فلاں نے کہا لا نہیں، ولکن غصب، لیکن کیا ہے وہ؟ یعنی کہنا چاہ رہا کہ میرے اوپر جو ہیں، میرے تم پر 1000 قرض کے نہیں ہیں بلکہ کس کے ہیں؟ غصب کے ہیں. لازمہ المال، تو اس پر اقرار کرنے والے پر 1000. لأن الکلام متصق، اس لیے کہ کلام کیا ہے؟ یہ متصل ہے. فظہر ان النفی کان فی السبب، تو یہ ظاہر ہو گیا کہ نفی جو تھی وہ سبب میں تھی، دون نفس المال، نفس مال میں. سمجھ میں آ گیا کہ کس میں تھی؟ یعنی جو اقرار، جس نے اقرار کیا تھا وہ اقرار قرض کا کر رہا تھا، تو یہ کرنے والا لا سے ذریعے کس سے؟ سبب کی نفی کر رہا، اصل مال کی نہیں. تو اصل مال 1000. اگر یہ کلام منفصل ہوگا تو الگ مسئلہ نکلے گا، تو پھر مستانفہ شروع ہو جائے گا. اب اسی پر ایک مثال، لو قال لفلان علی الف من ثمن هذه الجاریہ، اگر کسی اقرار کرنے والے نے یہ کہا فلاں کے مجھ پر 1000 اس باندی کی قیمت کے ہیں، فلاں کے 1000 مجھ پر اس باندی کی، یہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ایک جملہ ہو گیا. قال فلان لا، فلاں نے کہا لا، الجاریۃ، جاریۃ کا، باندی تو تیری باندی ہے، باندی تو تیری باندی ہے. ولکن لی علیک الف، بطور قرض لکھا ہوا ہے، لیکن میرے جو ہیں تجھ پر وہ بطور قرض کے ہیں. کیا ہیں؟ بطور قرض کے ہیں. دیکھیے کلام متصل ہے، کلام متصل ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ سبب کی نفی ہے، اصل مال کی نفی نہیں ہے. یعنی کہنا چاہ رہا ہے سامنے والا، اقرار کرنے والے باندی کا جو کہہ رہا ہے 1000، یہ باندی کے 1000 نہیں ہے بلکہ میرے جو تجھ پر ہیں وہ 1000 قرض کے ہیں. تو اصل جو ہوئی وہ سبب کی نفی ہوئی، نہ کہ اصل مال کی. یعنی کہنا کہ باندی تو تمہاری باندی ہے لیکن 1000 جو میرے ہیں وہ تم پر قرض کے ہیں، اس لیے کیا ہوں گے اس پر 1000. تو یہ کلام بھی متصل ہے، اور جملہ منفیہ اور مثبتہ کا محل بھی علیحدہ علیحدہ ہے. جملہ منفیہ کا محل کیا تھا؟ بطور باندی کے اس قیمت کے. جملہ مثبتہ کا محل کیا ہو گیا؟ بطور قرض کے. تو اس لیے کیا ہو جائیں گے؟ اس پر 1000 لازم ہو جائیں گے. لو قال لفلان علی الف من ثمن هذه الجاریہ، اسی طرح اگر کہا کہ مجھ پر میں اس باندی کی قیمت کے 1000 ہیں، تو فلاں نے کہا نہیں. یعنی کیا مطلب نہیں؟ یعنی میرے تجھ پر اس باندی کی قیمت کے 1000 نہیں ہیں
جاریتو جاریتو کا باندھی تو تمہاری باندھی ہے، ولیکن لی علیک الفن لیکن میرے تم پر یلزمہ المال تو اس پر اقرار کرنے والے پر یہ 1000 لازم ہوں گے۔ فظہر ان النفی کان فی السبب تو ظاہر ہو گیا کہ نفی جو ہے وہ سبب کے بارے میں ہے، لا فی اصل المال نہ کہ اصل مال کے بارے میں۔ اب یہاں پر ایک مثال پیش کر رہے ہیں، پورا ہے ایک مثال ہے کہ یہاں ایک مثال کر رہے ہیں پیش کہ ایک مثال یہ تو کلام مستانفہ کی بھی بن جاتی ہے اور کلام متصل کی بھی بن رہی ہے۔ اگر کلام متصل کی بنے گی تو کیا مطلب نکلے گا، اور کلام منفصل کی بنے تو کیا مطلب نکلے گا۔ کسی کے قبضے میں کوئی غلام ہے، صحیح ہے نہیں، ان کے پاس کوئی غلام ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمہارا غلام ہے، میرے سامنے کہہ دیا میرا غلام ہے۔ اب میں نے کہا ما کان لی قطو، میرا تو کبھی تھا ہی نہیں، ولیکنہ لفلان آخر لیکن ان کا غلام ہے۔ کیا ہے یہ سمجھے، یعنی یہ کہنے کانا فی عبدی ہی یدی عبدن، ایک شخص کے ہاتھ میں غلام ہے، ان کے ہاتھ میں غلام ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے کہا، فلاں کیا کہا لہذا لفلان، یہ کس کے لیے ہے، فلاں کے لیے، میرے لیے۔ اب میں نے کیا کہا جواب میں، ما کان لی قطو، میرے لیے تو کبھی ہے ہی نہیں، ولیکنہ لفلان آخر لیکن کس کے لیے، فلاں کے لیے۔ اب یہاں پر اس کلام کو جو ہم نے بولا ہے ولیکنہ، لیکن لاکن آگے یہاں پر، اس لیے انہوں نے کہا تھا دونوں کا استعمال ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر لاکنہ جو بولا ہے ما کان لی قطو، اس کے بعد لاکنہ آیا ہے۔ یہاں پر کیا ہے، کلام شرط فوت ہو جائے، اگر شرط کو ہم مانیں، کلام متصل بھی ہو اور مثبت اور منفی کا محل بھی ایک ہو، الگ الگ ہو، ایک ہوگا تو پھر الگ ہے، محل بھی الگ الگ ہو، تو اب یہاں پر دیکھیں لاکنہ کا استعمال کر رہا ہے یہاں پر، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ دیکھیں کہ کلام متصل معنی سے، تو اب کلام سامنے والے نے یہ بولا کہ حاضہ لفلان، یہ فلاں کا ہے، اب اس نے کہا یہ میرا تھا ہی نہیں لیکن کیا ہے یہ فلاں دوسرے کا ہے، تو اب یہاں کلام جو متصل بول دیا ہم نے، تو ہم کیا ہے، یہ میرے لیے نہیں ہوگا بلکہ کہ ان کے لیے ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لا کے بعد جو آنے والا ہوتا ہے وہ اس کا ثبوت ہوتا ہے، اگر کلام متصل ہو تو لاکن کے بعد جو آئے گا اس کا ثبوت ہوگا، لہذا تیسرے کے لیے کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے، کلام متصل ہو تو۔ اور اگر کلام منفصل ہو، ہم نے کہا ما کان لی قطو، خاموشی اختیار کر لی، ولیکنہ لفلان آخر، اب اس کے بعد کیا کہا، یہ فلاں دوسرے کا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ لاکنہ لفلان آخر، اس سے کیا ہوگا، اس کا غلام ثابت کریں گے کیا نہیں کریں گے، کہہ رہے ہیں ان کا غلام ثابت نہیں ہوگا یہاں پر، اس لیے کہ یہاں ما کان لی قطو سے یہ میرا جو ہے رد کرنا ہو گیا اس کی بات کو، صحیح ہے، اس کی بات کو رد کرنا ہو گیا کہ یعنی تم نے جو کہا تھا حاضہ لفلان، یہ فلاں کے لیے ہے، اور میں نے جو کر دیا رد اس سے ما کان لی قطو سے، اب اس کے بعد سکوت اختیار کر کے میں لاکنہ لفلان آخر بول رہا ہوں، اور گویا کہ میں گواہی دے رہا ہوں کس بات کی، کہ یہ غلام جو ہے فلاں کا ہے، اور گواہی ایک آدمی کی قبول نہیں ہو سکتی، ایک آدمی کی گواہی سے غلام دوسرے کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے نہ ان کا ہوگا نہ میرا ہوگا بلکہ وہ اسی کا ہوگا جس نے پہلے کہا تھا حاضہ لفلان۔ سمجھ آیا کچھ؟ تو کلام منفصل ہوگا۔ اب یہاں ترجمہ دیکھ لیں، وَلَوْ كَانَ فِي يَدِي عَبْدٌ، اور اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں کوئی غلام ہے، فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ، اور اس نے کہا کہ یہ فلاں کا ہے، فَقَالَ فُلَانٌ، اور فلاں نے کہا مَا كَانَ لِي قَطُّ، میرا تو کبھی، وَلَكِنَّهُ لِفُلَانٍ، لیکن یہ کیا ہے، فلاں کا، دوسرے کا ہے، فلان آخر دوسرے کا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں فَإِنْ وَصَلَ الْكَلَامِ، اگر کلام متصل ہو، کان العبد للمقرر لہ الثانی، تو غلام جو ہو جائے گا وہ مقرر لہ الثانی، یعنی جس تیسرے کے لیے اقرار کیا گیا ہے، سمجھ میں آیا نہیں، ان کے لیے ہو جائے گا۔
تو اب جن دوسرے کے لیے اقرار کیا گیا ان کا غلام ہو جائے گا. لأن النفی یتعلق بالاثبات، اس لیے کہ نفی جو ہے لیکن کے بعد آنے والے اس بات سے تعلق رکھتی ہے. وَإِن فَصَلَ، اور اگر کلام کیا ہو منفصل ہو، کان العبد للمقر الاول، تو غلام جو ہوگا پہلے والے کے لیے کیا ہوگا اول ہوگا. فیکون القول المقرر لہ ردا للاقرار، اور مقرر لہ جو مقرر لہ تھا اس کے لیے لفلان کہا تھا، جس نے کہا تھا ما کان لی قطو، یہ مقرر لہ کا جو کلام ہوگا وہ کون سا کلام؟ ما کان لی قطو، جو میں نے کہا تھا ما کان لی قطو، یہ مقرر لہ کا کلام کیا ہوگا ردا للاقرار، اس پہلے والے مقر کے کیا ہے اقرار کو رد کرنا ہو جائے گا. صحیح ہے نہیں؟ اس کو مثال سے آسانی صورت سمجھ سکتے ہیں کہ کلام متصل ہو اور انہوں نے بولا کہ غلام ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے، میں نے کہا ما کان لی قطو، میرے لیے نہیں بلکہ یہ فلاں کے لیے. اب میرا یہ کلام لیکن اگر یہ متصل ہے تو یہ ان کے لیے ثابت ہو جائے گا، اور اگر کلام منفصل ہے جدا کر کے بولا ہے تو یہاں ما کان لی قطو سے ان کو کیا ہو گیا، ان کی بات کو میں نے رد کر دیا، یعنی یہ تھا ہی نہیں. اب میں گویا کہ نئے سرے سے وَلَكِنَّهُ لِفُلَانٍ آخر بول رہا ہوں، یہ ایک طرح سے نیا جملہ ہے، اور اس سے میں گواہی دینا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے غلام ہے، حالانکہ ایک آدمی کی گواہی سے غلام کو ثابت نہیں کر سکتے. لہٰذا جو ہے ما کان لی قطو سے میرے لیے بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے بھی نہیں ہوگا، بلکہ اسی کے رد کرنا ہو جائے گا. آگے چلیں، تھوڑا سا رہیے. ہاں چلیں پڑھ لیں، بہت صفحات باقی ہیں. بات آسان ہے، اب بالکل آسان ہے، کچھ نہیں اس میں. بس آپ کو مثالیں سمجھا دی میں نے کہ کلام متصل ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ منفی اور مثبت کا محل بھی علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے. بس اسی کو یاد رکھ لیں، یہ اگلا مسئلہ حل ہو گیا. یہاں شرط پلٹ جائے گی، کلام منفصل ہوگا یا جو ہوگا کلام منفصل تو نہ ہو لیکن مثبت اور منفی کا محل ایک ہو جائیں، مثبت اور منفی کا محل ایک ہو جائے تو وہاں پر جو ہوگا ما بعد والا ثابت نہیں ہو سکے گا. مثال کے طور پر ایک باندی ہے جس نے اپنا نکاح بغیر مولا کی شادی کے کر لیا، اور مولا کی شادی کے بغیر اگر کر لے 100 درہم میں کر لیا، اس نے 100 درہم مہر رکھا اور مولا کی اجازت کے بغیر اس نے نکاح کر لیا، تو یہ ہے کہ مولا جب تک اجازت نہیں دے گا اس کا نکاح موقوف رہے گا. صحیح ہے؟ مولا کی اجازت کے بغیر باندی نے 100 درہم میں نکاح کر لیا. اب اس کے بعد آقا کو جب پتہ چلا تو آقا نے کہا لا اجیز العقد، میں اس عقد کو نافذ نہیں کرتا ہوں. یہ جو ہو گیا لا اجیز العقد، میں اس عقد کو، اب پھر اس کے بعد بول رہا ہے ولا بمیاتی درہم، میں اس کو 100 درہم میں نافذ نہیں کرتا ہوں، ولیکن اجیزو بمیاتی و خمسین، لیکن میں اس کو 150 میں نافذ کرتا ہوں. صحیح ہے نہیں؟ اب دیکھیے یہ کلام متصل نہیں ہے، کلام متصل نہیں ہے، اس لیے کہ کیا کہا تھا، ایک طرف اجازت کی نفی کر رہا ہے لا اجیزو بمیاتی درہمین، ایک طرف اجازت کی نفی کر رہا ہے ایک ہی محل میں، وَأَجِيزُ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ وَخَمْسِينَ، اور ایک ہی طرف اس کا ثبوت بھی کر رہا ہے، اجازت کی نفی بھی کر رہا ہے اور اسی کا ایک ہی وقت میں کیا کر رہا ہے، بیانی ثبوت بھی کر رہا ہے. تو گویا کہ یہ جو ہوگا کلام متصل بھی نہیں ہے اور محل بھی ان کا علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، بلکہ محل کیا ہو گیا، ایک ہی ہو گیا. لہٰذا اب جب اس نے یہ کہہ دیا لا اجیزو، نفی کر دی اس کی، کہا کہ میں اس کو نافذ نہیں کرتا ہوں 100 درہم میں، اب اس نے نفی کر دی اس کی، اب لاکنہ اجیزہ بمیاتی و خمسینہ سے اس کو نافذ کرنا چاہ رہا ہے. تو ایک بار جب کسی چیز کو یہ رد کر چکا تو اب دوبارہ وہ کیا ہو سکتی، ثابت نہیں ہوگی. سمجھا ہے کوئی صورت؟ لا اجیزو کے ذریعے ایک مرتبہ یہ نفی کر چکا تو اب بیعینی اسی کا ثبوت کر رہا ہے، تو نفی کرنے کے بعد جب نکاح کو باطل کر دیا تو اب نکاح وہ درست نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گیا؟ تو یہ کیا کہا اس نے، ایک ہی وقت میں کہہ رہا کہ میں اس کو نافذ نہیں کرتا ہوں لیکن ہاں 150 میں نافذ کرتا ہوں.
تو محل بھی ان کا کیا ہو گیا؟ مثبت، اور منفی کا محل بھی ایک ہو گیا. وَلَوْ أَنَّ أَمَةً تَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، اور اگر کسی باندی نے آقا کی اجازت کے بغیر اپنی شادی کر لی، بِمِئَةِ دِرْہَمٍ، 100 درہم کے بدلے، فقال المولا، مولا نے کہا لا اجیز العقد، میں اس عقد کو نافذ نہیں کرتا ہوں. گویا کہ اس نے عقد کی نفی کر دی. کتنے میں نافذ نہیں کرتا ہوں؟ بِمِئَةِ دِرْہَمٍ، 100 درہم میں. اب ولیکن اجیز بِمِئَةٍ وَخَمْسِینَ، لیکن میں اس کو نافذ کرتا ہوں کتنے میں؟ 150 درہم میں. کہہ رہے ہیں بطل العقد، عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. لأن الکلام غیر متصل، اس لیے کہ کلام یہ متصل نہیں ہے. فإن نفی الاجازت و اثبات، اس لیے کہ اجازت کی نفی کریں لاجیزو، اجازت کی نفی و اثبات ہوا بعینی، اور ساتھ ہی ساتھ بعینی اس کا کہاں کر رہا ہے؟ ولیکن اجیزو سے. تو اجازت کی نفی اور اس اجازت کا اثبات بعینی لا یتحقق، یہ ثابت نہیں ہوگا. فکانا قولہ لیکن اجیزو، تو گویا کہ اس کا قول لا اجیزو لیکن اجیزو اثباتہ بعد رد العقد. سمجھ آیا کچھ؟ لیکن اس کا قول جو بعد میں آ رہا ہے لیکن اجیزو، میں اس کو نافذ کرنا ہوں، یہ کس کا ثابت کرنا ہے؟ کس کو؟ بعد رد العقد، عقد کو پہلے باطل کرنے کے بعد. صحیح ہے نہیں؟ عقد کو پہلے باطل کر دیا، اور باطل کرنے کے بعد پھر اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے نہیں؟ کیونکہ اجازت کی نفی اور اس بات کا محل علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے تھا. حالانکہ یہاں ایک ہی محل ہے، جب اس کی نفی کر دیا اس کا اس بات نہیں کر سکتا. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَا أَجِيزُ وَلَكِنْ أَجِيزُ إِنْ زِدْتَنِي 50 عَلَى الْمِئَةِ، عبارت کا فرق ہے بس. کیا کہا؟ باندی نے جو نکاح کر لیا تھا اس نے کہا میں نافذ نہیں کرتا ہوں اس کو، لیکن اگر میں اس کی اجازت دیتا ہوں کب؟ اگر تو زیادہ کر دے مہر میں 50 علی المئہ، 100 پر 50 زائد کر دے. وہی بات ہے، کہہ رہے ہیں یکون فسخا للنکاح. تو یہ اس کا جو قول ہے یہ نکاح کو فسخ کرنے والا ہوگا. کون سا؟ لا اجیزو. اب یہ بعد والا جو جملہ ہے یہ کیا ہوگا؟ اس کو نافذ نہیں کر سکے گا گناہ، اس کو کس کو؟ نکاح کو. جو پہلے لا اجیزو کے ذریعے رد کر دیا اس نے، اب لیکن کے ذریعے اس کو ثابت نہیں کر سکا. کیوں؟ نفی اور اس بات کا محل کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا. یکون فسقن، تو یہ کیا ہوگا؟ نکاح اول کو فسخ کرنے والا ہوگا. لعدم احتمال البیان، اس لیے کہ بیان کا احتمال نہ ہونے کی وجہ سے. مثلا یہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ جو بعد والا جو جملہ اس کا ان زدتنی اجیزو ان زدتنی 50 علی المئہ، اس کو ہم بیان مان لیں ما قبل کا. تو ہم کہہ رہے ہیں ما قبل کا بیان کب مانیں گے؟ ما قبل کا بیان تو جب مانیں گے جب کلام متصل ہو، اور کلام متصل نہیں ہے تو یہ تشریح کیسے کرنے والا ہوگا دوسرا والا جملہ پہلے والے جملے کی؟ صحیح ہے نہیں؟ کلام متصل نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اچھا جو ہے اس کو ہم یہ بیان بھی نہیں مان سکتے اور اس کو نافذ بھی نہیں کر سکتے. مان لیجئے یہاں پر لیکن اجیزو، میں اس کو نافذ نہیں کرتا ہوں، یہ ختم ہو گیا. ولیکن اجیزو بِمِئَةٍ وَخَمْسِینَ، یہاں سے یہ کلام الگ بول رہا ہے، کلام مستقل مستانفہ بول رہا ہے. اب یہاں سے کیا کر رہا ہے؟ میں ایجاب کر رہا ہوں. کس کا؟ 150 روپے کا ایجاب کر رہا ہوں، اور خالی اس کے ایجاب کرنے سے شوہر قبول نہ کرے تو کیسے نکاح ہو جائے گا؟ یہ کہہ دے کہ میں ایجاب کر رہا ہوں 150 روپے میں اپنی باندی کی شادی کرتا ہوں، اس کا ایجاب بھی نہیں ہے شوہر کا، تو یہ کیا ہوگا؟ قبول بھی نہیں ہوگا. تو یہ کلام متصل نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ موقع مثبت اور منفی کا محل ایک نہ ہو. تو یہ جو شرطیں لگائی تھیں، تو اب یہ شرط یہ تھی کہ یہ بیان کا احتمال بھی نہیں رکھتا ہے. لِأَنَّ مِن شرطی، اس لیے کہ عقد اول کے شرط میں سے کیا ہے؟ عقد اول میں فسق کے بعد سے کلام کے متصل ہونا شرط ہے، ولا اتساق، اور یہاں کلام کیا ہے؟ متصل. تو حاصل کلام یہ نکلے گا ان دو مثالوں میں باندیوں میں کہ یہاں پر کیا ہے؟ کلام بھی متصل نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ مثبت اور منفی کا محل بھی ایک ہو گیا، جبکہ شرط یہ تھی کہ مثبت اور منفی کا محل علیحدہ علیحدہ ہو. لہذا یہاں پر کلام اثر نو مستانفہ مانا جائے گا لیکنہ کے ذریعے سے،
اور گویا کہ لیکن کے ذریعے یہ ایک طرح سے ایجاب کر رہا ہے 150 درہم کا، اور 150 درہم صرف ایجاب سے نکاح نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے قبول بھی ضروری ہوتا ہے۔ لہذا جب پہلے یہ لا اجیزو کے ذریعے رد کر دیا تو اب ولیکن اجیزو کے ذریعے اس کا جو ہے اس بات کرنا اس رد کیے ہوئے نکاح کو ثابت نہیں کر سکے گا۔ اور پہلے جو شرطیں بتائی تھی وہ ان میں کیا تھا؟ سبب کی نفی تھی، نہ کہ اصل مال کی نفی تھی، اس لیے وہ اصل مال ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کلام بھی متصل تھا، مثبت اور منفی کا محل بھی علیحدہ علیحدہ تھا، کہ نفی ہم جو کر رہے تھے وہ کہیں قرض کی کر رہے تھے، اور مال جو لازم ہو رہا تھا وہ ثبوت وہ بطور غصب ہو رہا تھا، یا باندی کی نفی کر رہے تھے اور مال جو لازم ہو رہا تھا وہ بطور قرض کے لازم ہو رہا تھا۔ تو یقین سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔